الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث باگڑ بلی میں بعد نماز عشاء آج کا یہ پروگرام مقامی جمعیت اہل حدیث مدن پورہ کے زیر اہتمام رکھا گیا ہے، اور آج گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان ملا ہے یہ بڑا ہی جذباتی عنوان ہے، بڑا ایموشنل ٹاپک ہے۔ دنیا میں جب ہمارا کوئی عزیز، کوئی محبوب، کوئی پیارا ہم سے جدا ہوتا ہے تو اس کی یادیں نہ جانے کب تک ایک کسک بن کر کے ہمارے دل میں ابھرتی رہتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ صحابہ کرام اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے رسول کی وفات ہوئی۔ یہ حادثہ، یہ صدمہ، یہ غم صحابہ کرام کے لیے کتنا بڑا تھا۔ ہم لوگ تو جب حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ہمیں رسول سے جو عقیدت ہے، جو محبت ہے، وہ ظاہر ہے کہ کتاب و سنت سے ہمیں ملی ہے۔ ہم نے لائیو نہیں دیکھا ہے رسول، ہم نے ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے رسول۔ صحابہ کرام نے تو براہ راست دیکھا تھا اپنے نبی۔ ان کے لیے اللہ کے رسول کی وفات کا حادثہ کتنی تکلیف دے رہا ہوگا۔ اور حقیقت یہ کہ اس امت کے لیے سب سے بڑی مصیبت اللہ کے رسول کی وفات کا واقعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما احد من الناس اصیب بمصیبت، اے مسلمانوں اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِيبَتِهِ بِي، تو وہ یہ سوچ کر کے اپنے دل کو تسلی دے دے کہ اس امت کے اوپر سب سے بڑی مصیبت آ چکی ہے اور اس امت کے رسول کا دنیا سے چلا جانا۔ اللہ کے نبی کے اپنے الفاظ ہیں کہ میری مصیبت، میری وفات کے ذریعے جو مصیبت میری امت کو لاحق ہوئی، اس سے بڑی مصیبت امت کے لیے ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں وفات رسول پر دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، حفیظ جالندھری ایک شاعر ہیں، انہوں نے اسلامی تاریخ اور اللہ کے رسول کی سیرت کا نقشہ نظم کی زبان میں کھینچا ہے۔ ان کی اس کتاب میں شاہنامہ اسلام میں انہوں نے وفات رسول کا بھی ایک نقشہ کھینچا ہے، چند اشعار ہیں، آپ تھوڑی سی زحمت اٹھائیں، ان اشعار کو سنیں پھر ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ جب پھیلا چکے اسلام دنیا میں، ہر ایک جانب چمک اٹھا خدا کا نام دنیا میں، تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یاد فرمایا، پیام وصل دے کر آپ کا دل شاد فرمایا۔ یہاں شاعر نے پیام وصل کہا ہے، وصل کا لفظ اللہ تعالیٰ سے نبی کی ملاقات کو انہوں نے وصل کہا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے، شاعر کی زبان ہے، شاعر لوگ بہت کچھ بولتے ہیں۔ ارادہ آخری حج کا کیا سن 10 میں حضرت نے، وہیں پر آخری خطبہ دیا فخر رسالت نے، کہ اب میں جلد ہی اپنے خدا کے پاس جاتا ہوں، تمہارے واسطے قرآن و سنت چھوڑ جاتا ہوں، عمل کرتے رہے تم سب اگر حکم پیمبر پر، تو مجھ سے آ ملو گے آخرت میں حوض کوثر پر، نہ ہرگز بھولنا آپس میں تم سب بھائی بھائی ہو، کرو وہ کام جس میں دین و دنیا کی بھلائی ہو، تمہاری عورتوں کے حق میں گر کوئی کمی آئی، تمہارے دین و مذہب کی جہاں میں ہوگی رسوائی، کہیں ایسا نہ ہو شیطان کا کوئی زور چل جائے، قدم اسلام سے پھر کفر کی جانب پھسل جائے، غرض جس نور سے ہر سمت دنیا میں اجالا تھا، وہ حق کا لاڈلا اپنے خدا سے ملنے والا تھا، مدینہ واپسی کے بعد حضرت کو بخار آیا، بخار ایسا کہ تھوڑے ہی دنوں میں بار بار آیا، حرارت بڑھ گئی جب حد سے زیادہ جسم اطہر میں، تو پانی کے دیے چھینٹے نبی نے روح انور میں، نماز اب حضرت صدیق اکبر ہی پڑھاتے تھے، جناب سرور کونین مسجد میں نہ آتے تھے، ارادہ ایک دن مسجد میں جانے کا جو فرمایا، علی عباس کو فوراً نبی نے گھر پہ بلوایا، بالآخر رخ کیا مسجد کا حضرت نے سہاروں سے، کہ جا پہنچے گھسٹتے پاؤں اور زخمی قدموں سے، اٹھایا آپ نے پردے کو جب دستے مبارک سے، تو آنسو آ گئے آنکھوں میں امت کی محبت سے، دیا پیغام امت کو نماز ہرگز نہ ترک کرنا، کہ تکلیف و مصیبت میں خدا کو یاد تم کرنا، بالآخر ہو گیا رخصت جہاں کی آنکھ کا تارا، وہ قبل ظہر تو شنبہ کے دن اللہ کا پیارا، مدینہ کے در و دیوار پہ حسرت برستی تھی، ادھر یاد نبی سے مضطرب مکہ کی بستی تھی، پریشان پھر رہے تھے لوگ دل پر چوٹ تاری تھی، گھروں میں شور تھا ہر سمت آہو گریہ زاری تھی، 63 سال دنیا میں شعاع دین پھیلا کر، خدا کا لاڈلا اپنے خدا سے مل گیا جا کر۔ یہ حفیظ جالندھری کے اشعار ہیں، انہوں نے ایک مختصر
شعر کی شکل میں اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کو اپنی وفات کا احساس وفات سے کئی مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں۔ آپ کی زندگی کا آخری جو رمضان تھا، اس رمضان میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ آپ نے ہر سال آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے اوپر پورے قرآن کا ایک مرتبہ دور فرماتے تھے۔ اس آخری رمضان میں آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا، اور جب آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس حج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے صحابہ کو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال۔ حج کے سفر کے دوران آپ بار بار کہہ رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ اشارے کر دیا آپ نے اپنی امت کو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جا رہے تھے، اللہ کے نبی ان کو یمن کا ذمہ دار بنا کے بھیجے۔ وہ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، ان کو نصیحتیں کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، ان کو وصیتیں کر رہے تھے۔ اچانک اس بات چیت کے دوران اللہ کے نبی نے فرمایا، یا معاذ انک لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہاری ملاقات اپنے رسول سے نہ ہو۔ لعلک تمر بقبری بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو تمہارا گزر اپنے نبی کی مسجد کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ اتنا سننا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی نے جدائی کی بات کی اور حضرت معاذ بن جبل رونے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے کہا کہ اے معاذ گھبراؤ نہیں، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحسنا، میرے پاس قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں، چاہے وہ کسی بھی دور کے ہوں اور کوئی بھی ہوں، مجھ سے قریب رہنا ہے اگر آخرت میں تو تقوی والے بن جانا، متقی بن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے، ایام تشریق میں آپ کے اوپر سورۃ النصر نازل ہوئی، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ آخری کمپلیٹ سورت اللہ کے نبی کے اوپر یہی نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی کو موت کی خبر دی جا رہی سورت، حالانکہ اس سورت میں کئی موت کا ذکر نہیں۔ سورت کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی طرف سے فتح مبین آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی جب آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج اب داخل ہونے لگے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اے نبی اب آپ کا کام یہ کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے رب سے استغفار کیجئے۔ اشارہ دیا گیا کہ اے نبی آپ کا مشن مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا دین پھیل گیا پورے جزیرۃ العرب میں، مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کر دیا گیا، دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، والی آیت بھی اتر چکی تھی عرفہ کے دن، اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ تو یہ سورت کریمہ جو جینیس صحابہ کرام تھے، جو اللہ کے رسول کے قریب رہنے والے صحابہ کرام تھے، وہ اس سورت کریمہ سے سمجھ گئے کہ اب اللہ کے نبی کی وفات کا وقت کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت کریمہ کے اترنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی کثرت سے اللہ کی تسبیح اور استغفار کرتے۔ اچھا ایک بات پر غور کیجیے، اسلام میں ہر عبادت کی تکمیل پر استغفار کرنے کو، دیکھیے ہم نماز میں سلام پھیرتے تو کیا پڑھو؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔
عبادت کی تکمیل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی دین کی تکمیل کر چکے، اب ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں. انہی ایام میں سفر کی 29 تاریخ آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شرکت کے لیے بقیع کے قبرستان میں جاتے ہیں. اور وہاں سے جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو آپ کے سر میں شدید درد ہوتا ہے، اور یہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے. انہی بیماری کے ایام میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے خطاب کرتے ہیں، اور خطاب میں آپ ایک عجیب بات کہتے ہیں، ان اللہ خیر عبدا بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده. اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو یہ آپشن دے رہا ہے، یہ چوائس دے رہا ہے، یہ اختیار دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کی رونق لے لے، اور چاہے تو میرے پاس جو نعمتیں میں نے تیرے لیے تیار کر کے رکھی ہیں تو وہ لے لے. فاختار ما عنده. تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اس نے دنیا کو ٹھکرا دیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا ہی کہا تھا، صحابہ کرام کے مجمع میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے اور رونے لگے، اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول. ابو بکر صدیق کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، میں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ابو بکر کو ہو کیا گیا، یہ رونے کیوں لگے. اللہ کے نبی تو ایک نارمل بات بتا رہے، کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں بعد میں ہمیں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کسی اور کی نہیں اپنی بات کر رہے تھے، کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ اے نبی اگر چاہو تو کچھ سال اور زندگی کے لے لو، دنیا کی دولتیں لے لو، دنیا کی رونقیں لے لو، دنیا میں فائدہ اٹھا لو، اور چاہو تو اپنے رب کے پاس چل جاؤ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے پاس جانا اس کو قبول کر لیا. اور یہ مراد اللہ کے نبی کا مقصد یہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے اگر کسی نے سمجھا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے سمجھا ہے. اور اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں، میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے ٹائم کے ذریعے، اپنی کمپنی کے ذریعے اگر سب سے زیادہ کسی کا احسان ہے، سب سے زیادہ میں کسی کا ممنون ہوں تو ابو بکر. اللہ اکبر. وہ زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان و اسلام پر شک کرتے ہیں؟ وہ قلم ٹوٹ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کتابیں جل کیوں نہیں جاتی؟ وہ دل مس کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ زبانیں گل کیوں نہیں ہو جاتی جو ابو بکر صدیق کے ایمان اور ان کے اسلام اور ان کے دین پر حملہ کرتا؟ دنیا ایسے لوگوں کو مسلمان مانے، میرا ایمان تو گوارا نہیں کرتا کہ نبی نے جس کے احسانات کا اعتراف اپنی زندگی کے آخری ایام میں کیا ہو، اس ذات کو، اس ہستی کو آج اس کے ایمان پر کوئی سوال یا نشان کھڑا ہے. میرا عقیدہ تو بڑا کلیئر ہے بھائی. مجھے جو عقیدہ میرے نبی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی اپنے آخری وقت میں بھی ابو بکر صدیق کی دوستی، ان کی محبت، ان کے احسانات کا تذکرہ کا سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابو بکر صدیق. مسجد میں بہت سارے لوگوں کی کھڑکیاں، جو مسجد کے بازو میں مکانات تھے، ان کے دریچے، ان کی کھڑکیاں مسجد میں کھلتے تھے. آپ نے کہا سارے دریچے بند ہو جائیں سوائے ابو بکر صدیق. ابو بکر صدیق کا دروازہ، ان کی کھڑکی، ان کا دریچہ بند نہ کیا جائے. بیماری کے ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں بیماری کے یہ ایام اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس، ان کے حجرے میں گزاروں. مگر اخلاق کیسا تھا اللہ کے نبی؟ بیماری چل رہی ہے، لوگ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کی بیویاں بھی سمجھ رہی ہیں کہ آپ اس وقت بہت کمزوری کی حالت میں ہیں. آپ کسی بات کی خواہش کا اظہار کریں گے، کوئی ٹھکرائے گا نہیں. مگر اللہ کے نبی لوگوں کے اخلاق کی کتنی رعایت کرتے تھے. کھل کے آپ نے نہیں کہا کہ میں عائشہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کل کس کے پاس میری باری ہے، پرسوں کس کے پاس میری باری ہے. آپ کی ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ کی باری، اور دوشنبہ کے دن اتفاق سے سوموار کے دن آپ کی باری جو پڑتی تھی وہ حضرت عائشہ کے پاس پڑتا تھا. ساری بیویوں نے بالاتفاق کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جس بیوی کے یہاں رہنا چاہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چنانچہ بیماری کے آخری ایام اللہ کے نبی نے حجرہ عائشہ میں گزارے. انہی ایام میں بدھ کا دن آتا ہے. سوموار کو وفات ہوئی، وفات سے 5-6 دن پہلے بدھ کا دن آتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرارت میں مبتلا ہیں، بخار میں مبتلا ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنوؤں کا پانی لایا جائے. 7 الگ الگ کنوؤں کا پانی لایا گیا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. آپ نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی. سر پہ آپ نے پٹی باندھی اور آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا. اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرتکم وانا علیکم شہید. اے میری امت کے لوگوں، میں اللہ کے پاس تم سے پہلے جا رہا ہوں اور میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دوں گا. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور تم سے میری ملاقات حوض کوثر پر. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى مَقَامِي مِنْ هُنَا، اور میں اپنے اس مقام کو یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے. اور میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈر رہا ہوں کہ تم شرک کرو. اللہ اکبر. یہ ٹریننگ تھی اللہ کے لیے. آپ کو اپنے صحابہ کے بارے میں یہ کانفیڈنس حاصل تھا کہ میرے صحابہ شرک نہیں کر سکتے. کہ مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ تم شرک کرو. ہاں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا کے لیے تم آپس میں اختلاف نہ کرنا شروع کر دو. کہیں دنیا کا فتنہ تمہیں نہ لاحق ہو جائے. کہیں دنیا کی کے لیے آپس میں جو منافست ہے، جو مقابلہ ہے، کہ تمہارے بیچ میں نہ شروع ہو جائے. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا کہ انصاری صحابہ کرام بہت رو رہے ہیں. انصاری صحابہ کرام یہ وہ صحابہ ہیں، مدینہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پلکوں پر اللہ کے نبی کو اٹھایا، جنہوں نے اپنے دل کے دروازے کھولے تھے نبی کے لیے اور صحابہ کے. آج اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر پھوٹی کوڑی نہیں نکلتی ہماری جیب سے. اور انصاری صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ، اپنے گھر نہیں اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے اپنے نبی کو. نبی کے آنے کے پہلے یہی انصاری صحابہ تھے. مئی جون کا مہینہ تک کڑک یعنی زبردست دھوپ رہتی تھی اور یہ کڑی دھوپ میں نکل کر کے روزانہ صبح سے لے کے دوپہر تک کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے تھے کہ آج اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں. اور آج ان انصاری صحابہ کرام کو یہ احساس ہو رہا ہے اب نبی بیمار ہے، نبی ہمارے بیچ سے چلے جائیں گے. انصاری صحابہ کرام اپنے مجلسوں میں بیٹھ کر کے رویا کرتے تھے. اللہ کے نبی سے کسی نے کہا کہ انصاری صحابہ بہت رو رہے ہیں. آپ نے کہا انی اوصیکم بالانصار، میں اپنے ان انصاری صحابہ کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. فإنہم کرشی وعیبتی، یہ انصاری صحابہ یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں. یہ عربی زبان میں جو انسان کے بدن سے جو کپڑا لگا رہتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں کرش اور عیبہ کا لفظ آتا ہے. یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں انصاری صحابہ. وَإِنَّهُمْ قَدْ قَضَوْا الَّذِي عَلَيْهِ، اور ان انصاری صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. اب ان کا حق جو ہے وہ رہ گیا ہے، وہ تم ان کو دینا. تم میں سے اگر کوئی خلیفہ بنے، کوئی مسلمانوں کا ذمہ دار بنے، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، تو انصاری صحابہ کرام میں جو بھلائی کرے ان کی بھلائی کو قبول کرے، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر سے کرے. انصاری صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے خاص طور سے اس خطبے میں وصیت کی. اچھا، کبھی آپ نے ایک بات پر غور کیا؟ نبی کو بھی وفات کیوں آئی؟ بھئی اللہ تعالیٰ نبی کو برقرار رکھتا. ہر دور میں لوگ نبی کی ذات سے فائدہ اٹھاتے. اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، اس کی قضاء اور قدر کا ایک فیصلہ ہے کہ اس روئے زمین پر ہر شخص کو فنا ہے. اس روئے زمین پر کسی کی ذات کو دوام نہیں ہے. اگر اس کائنات میں اگر دوام ہے، بقا ہے، اور کوئی ذات باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ بس اللہ کی ذات ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو موت سے ہمکنار کیا. سلیمان علیہ السلام تو کھڑے ان کو موت آ گئی. بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، چھڑی لے کے کھڑے تھے، چھڑی پر ٹیک لگا کے کھڑے تھے. بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی اور جنات تعمیر کر رہے تھے. جنات ان کے کنٹرول میں تھے، وہ ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے اور چھڑی لے کے اسی کے سہارے کھڑے تھے. اسی حالت میں موت آ گئی اور جنات کو معلوم بھی نہیں کہ موت آ گئی. فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعته.
جب سلیمان کی موت کا ہم نے فیصلہ کر دیا تو ان کی موت کے بارے میں جنات کو پتہ چلا اس لکڑی کے کھا جانے والے کیڑے سے جو ان کی چھڑی کو کھا گیا اور ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. نبیوں کو بھی موت آئی اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر اپنے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا. سورہ زمر میں فرمایا انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور آپ کے جو مخالف لوگ ہیں ان کو بھی مرنا ہے. آپ بھی اللہ کے پاس جائیں گے، یہ بھی اللہ کے پاس جائیں گے. آپ کو جو ذمہ داری دی گئی آپ اس کا جواب دیں گے، اور یہ آپ کے معاملے میں جو یہ اعراض کر رہے ہیں، جہالت کر رہے ہیں، یہ اللہ کو جواب دیں گے. سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا قرآن کے 17ویں پارے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی کو ہمیشہ نہیں رکھا، کیا آپ کو اگر موت آ جائے تو کیا یہ آپ کے دشمن کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے؟ نہ یہ ہمیشہ باقی رہیں گے نہ آپ ہمیشہ باقی رہیں گے. تو موت نبیوں کو ہے. اگر موت سے کسی کو مفر ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو اور پھر نبیوں کے سردار امام انبیاء اور خیر البشر کو اللہ تعالیٰ موت سے ہم قرار کرتا. آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی، جمعرات کے دن آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی اور مغرب کی اس نماز میں آپ نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی. عشاء کی نماز کا وقت آیا، اذان ہو گئی، صحابہ کرام آئے اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے نبی آئیں اور نماز پڑھیں. آپ بخار میں ہیں، تکلیف میں ہیں. آپ نے پوچھا اصل الناس، نماز ہو گئی کیا؟ لوگوں نے پڑھ لی نماز؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا ذولی ماء فی المخضب، ایک لگن میں پانی بھرو، میں نہاؤں گا، غسل کروں. لگن میں پانی بھرا گیا، آپ نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے، نماز پڑھانے کے جانے کے لیے. پھر آپ کو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گیا. پھر ہوش آیا، پھر وہی سوال اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی. لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہا. پھر آپ نے غسل کیا، 3 مرتبہ آپ نے غسل کیا، لیکن آپ کی طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ اب آپ نماز پڑھانے کے لیے جائیں. آپ نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ کہتی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری ایام چل رہے، آپ کے مصلے پر میرے والد کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے میرے باپ کے بارے میں، اچھا نہیں لگے گا. لیکن اب میں ڈائریکٹ یہ نہیں بول سکتی کہ میرے باپ سے مت پڑھوائیے. تو میں نے ایک ہیلا اپنایا، ایک راستہ اپنایا، ایک ترکیب اپنائی. جو بات انہوں نے کی وہ بات اپنی جگہ سچ تھی، مگر مقصد ان کا کچھ اور تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ابو بکر صدیق میرے والد بڑے کمزور دل کے ہیں، نماز پڑھائیں گے اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پاتے، رونے لگتے ہیں. کسی اور کو امامت کا موقع ملتا تو اچھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ابو بکر نماز پڑھائیں. یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ کو اور مومنوں کو ابو بکر کے سوا کوئی منظور نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ کنفیوژن نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا. انہوں نے یہ اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد بالکل درست تھا کہ مسلمان کی زندگی میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور نبی نے نماز میں اپنا جانشین اگر بنایا ہے ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، لہٰذا خلافت کے معاملے میں بھی آپ کا جانشین اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق سے. نبی نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا کہ ابو بکر صدیق سے پڑھو، نماز پڑھو. حضرت عائشہ نے پھر کوئی بات کہنے کی کوشش کی، کسی اور سوتن سے کہا کہ تم جا کے کہو، حضرت حفصہ سے غالباً کہا کہ تم جا کے کہو کہ حضرت عمر سے پڑھوا دو. اللہ کے نبی نے بڑے غصے میں فرمایا انکن لصواحب یوسف، تم لوگ تو یوسف کے دور کی عورتوں کی طرح آپس میں ساٹھ گاٹھ کر رہی ہو. میں نے کہہ دیا، میرا حکم ہے ابو بکر صدیق نماز پڑھیں. چنانچہ اللہ کے نبی کی حیات مبارکہ میں آپ کی زندگی کے آخری ایام میں 17 ٹائم کی نمازیں، جمعرات کے دن کی عشاء سے لے کر کے سوموار کے دن کی فجر تک، یہ 17 ٹائم کی نمازیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ مسلمانوں کو پڑھائی. اس کے بعد میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جتنا وقت قریب آتا چلا گیا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا ہے. حضرت
وفات سے 3 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا حلموا اکتب لکم کتابا، ایک کام کرو قلم اور کاغذ لاؤ، میں کچھ لکھ کے تم کو تحریر دے دیتا ہوں تاکہ میرے بات تمہیں برآمد ہو۔ اب جب آپ نے، اچھا یہ وفات سے 3 دن پہلے کی بات ہے، بیماری کی شدت کا ٹائم ہے، اب جب آپ نے کہا کہ قلم اور کاغذ لاؤ میں کچھ لکھ کے دے دوں، تو اب وہاں پہ جتنے صحابہ تھے اور آپ کے اہل بیت میں سے کچھ لوگ تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ قلم اور کاغذ منگایا جائے یا رہنے دیا جائے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کو اس وقت یہ تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قرآن چھوڑا ہے، اللہ کی کتاب چھوڑی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، جب اللہ کے نبی کی خواہش ہے تو لکھنے کے لیے قلم اور کاغذ منگائے جائے۔ اس بات پر کچھ وہاں آپس میں اختلاف ہونے لگا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں جس حال میں ہوں مجھے چھوڑ دو۔ اب یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث قرطاس بولا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں صاحب اللہ کے نبی حضرت علی کی خلافت کی بات لکھوانے جا رہے تھے، حضرت عمر نے روڑا ڈال دیا، نہیں لکھوانے دیا، نبی کے فیصلے پر اعتراض کر دیا۔ اس پر کاؤنٹر کوسچن میرا یہ ہے، اللہ کے نبی ہے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی میں امت کے لیے اتنی بڑی بات، اتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ اس پر آگے چل کر کے اتنا بڑا ایشو بن گیا خلافت کا مسئلہ، اور اللہ کے نبی وہ بات لکھوانے والے تھے، تو حضرت عمر کے اعتراض پر اللہ کے نبی بیک ہو گئے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو پہنچا دینا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کا حکم نہیں پہنچایا آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع سے کہا تھا الا هل بلغت، اے لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا تھا قد بلغت وادیت ونصحت، ہاں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، آپ نے بھلائی کا حق ادا کر دیا۔ اس نبی پر الزام لگا رہے ہو کہ حضرت عمر نے روکا اور روکے۔ اور دوسرا کاؤنٹر کوسچن اس پر یہ ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں صاحب کہ اللہ کے نبی حجۃ الوداع سے لوٹ رہے تھے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور اسی لیے ان حضرات کا سب سے بڑی عید غدیر منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کوئی عید نہیں، عید الاضحیٰ کوئی عید نہیں، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے۔ تو جب اللہ کے نبی آلریڈی اس کا اعلان کر چکے ہیں تو پھر وفات کے پہلے کاغذ قلم بنا کے لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ یہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے نہ ہونے سے دین کے اندر کمی ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سیٹسفائیڈ نہ ہوتے۔ تو یہ حدیث قرطاس ہے جس پر اہل تشیع کی طرف سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے حضرت عمر فاروق کی ذات گرامی کے اوپر۔ وفات سے پہلے آپ نے 2 اہم وصیتیں کی، دونوں الگ الگ حدیثوں میں بیان کی گئی، میں دونوں حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے پہلے بہت بے چین تھے، اور چادر کو کبھی اوڑھ لیتے کبھی پھینک دیتے، بڑی بے چینی آپ کے اوپر تاری تھی۔ اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور آپ نے دعا بھی کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو تو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر تو عبادت نہ ہونے دینا۔ نبی نے تو اپنے آخری وقت میں امت کو قبر پرستی سے روکا تھا، اور آج امت کی پہچان ہے قبر پرستی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہچان قبر پرستی سے، کوئی شہر خالی نہیں ہے جہاں کوئی بابا اور کوئی پیر اور کوئی مزار نہ ہو، جہاں مردوں اور عورتوں کا جو ہے جمگھٹ نہ لگتا ہو، پہچان بن گئی قبر پرستی۔ تو یہ ایک اہم وصیت کی تھی آپ نے۔ اور ایک دوسری وصیت اللہ کے نبی نے جو اس آخری ٹائم میں کی تھی، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس حالت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، اور اپنے غلاموں کا، اپنی لونڈیوں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج نبی کے چاہنے والے جلوس نکال رہے ہیں،
نبی کے نام پر بڑے بڑے ساؤنڈ میں نعت بج رہی ہے، بغل میں مسجد ہے، نماز پڑھنا دوبر ہے، امام صاحب کا تلاوت کرنا دوبر ہے، اور عاشقان رسول صاحب وہ ڈی جے بجا رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ جو ہے گجرات کا جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ڈانڈیا ہوتا ہے، ڈانڈیا کھیل رہی ہیں اور نبی کی نعت پڑھ رہی ہیں۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ بدعت کبھی بانجھ نہیں ہوتی ہے، بدعت ہر سال نئے انڈے بچے دیتی ہے، ہر سال آپ کو کچھ نئی چیزیں ملیں گی۔ بدعت جو ہے نا وہ کوئی فکس نہیں ہوتی، اسلام فکس ہے، دین فکس ہے، سنت فکس ہے، سنت نہیں بدلے گی، بدعت بدلتی رہے گی، بدعت اپڈیٹ ہوتی رہے گی، بدعت میں کچھ نہ کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہے گی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں نماز کی ترغیب دی، اور اگر ہے نبی سے محبت تو اس نماز سے محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ نبی نے اس عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے، اگر اپنی امت کو نماز کا حکم دیا ہے اور وہ امت آج اعلان کرتی ہے صاحب ہم نبی کے بڑے چاہنے والے اور نبی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور نماز سے دور ہے، تو ایسی امت کو چلو بدمانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ایسے نبی کے چاہنے والے کو چلو بدمانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کی دنیا میں سب سے محبوب چیز جو نماز ہے اس سے وہ دور ہے۔ اس کے بعد سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کی وفات سے 2 روز پہلے۔ اس دن آپ نے 3 وصیتیں کی صحابہ۔ پہلی وصیت کی کہ اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے مشرکوں کو نکال دو، جزیرۃ العرب کے اندر مشرکوں کو نہ رکھا جائے۔ اور دوسری وصیت آپ نے کی کہ وَأَجِيزُ الْوُفُودِ، جو میرے پاس ڈیلیگیٹس آتے تھے، جو وفود آتے تھے، الگ الگ قبیلوں کے لوگ آتے تھے میرے پاس اسلام سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، تو ان ڈیلیگیٹس کی، ان وفود کی تم بھی ان کی عزت کرتے رہنا، ان کی مہمان نوازی کرتے رہنا جیسے میں کرتا ہوں۔ تیسری بات راوی کہتے ہیں میں بھول گیا۔ اور وفات سے 1 دن پہلے اتوار کا دن جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں کو آپ نے آزاد کرتا۔ آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، ان 7 دیناروں کو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ اللہ کا سچا رسول دنیا میں آیا، 63 سال زندگی گزاری، اب اللہ کے پاس جا رہا ہے، کوئی پراپرٹی بنا کے نہیں گیا، کوئی فرنیچر بنا کے نہیں گیا، کوئی بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے، اپنے داماد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گیا۔ دنیا کی نظر میں آج کیا انہی چیزوں کی ویلیو تو ہے۔ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی ہیں، 1 بیٹی بچی ہے، وہ بھی آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد انتقال کر جائے گا۔ بیٹا کوئی نرینہ اولاد آپ کی باقی نہیں بچی۔ دنیا میں کسی کو بیٹا نہ، لوگ کہتے صاحب یہ تو بے نسل آدمی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا بنایا میرے بھائی، ساری بیٹیاں نبی کی زندگی میں انتقال کر گئی، سارے بیٹے نبی کی زندگی میں انتقال کر گئے، 1 بیٹی بچی وہ بھی 6 مہینے کے بعد انتقال کر گئی۔ دنیا کے حساب سے تو آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی اولاد دنیا سے چلی گئی، مگر دنیا میں سب کچھ اولاد نہیں ہوتی، سب کچھ نسل نہیں ہوتی۔ انسان کا کارنامہ کیا ہے، انسان کا عمل کیا ہے، انسان دنیا کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ایک دور تھا مکہ کے کافروں نے نبی پر اعتراض کیا تھا کہ ارے یہ تو ابتر ہیں، یہ تو دم کٹے ہیں، ان کی نسل کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس گالی کا جواب دیا تھا۔ یہ نبی کو گالی دی ہے نا، نبی کو برا بھلا کہا، تو اللہ نے اپنے نبی کے ڈیفینس میں کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی آپ کبیدہ خاطر نہ ہو، آپ آزردہ نہ ہو، آپ اداس نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنی بھلائیاں دی ہیں، دنیا میں کسی اور کو اتنی بھلائیاں نہیں۔ جب تک یہ زمین ہے، جب تک یہ آسمان ہے، یہ چاند چمک رہا ہے، یہ سورج چمک رہا ہے، یہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ عالم رنگ و بو قائم ہے، یہ کائنات باقی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرے نبی کا نام اپنی زبان سے نہ نکالے۔ میرے نبی کے آنے کے بعد کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی قیامت کو مانتا ہے، کوئی آخرت کو مانتا ہے، کوئی قبر کو مانتا ہے، کوئی برزخ کو مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے۔ اگر رسول کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، علماء کا اتفاق ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، اللہ کے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے آنے کے بعد اب اللہ کی توحید کا اقرار بھی ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ کا اقرار بھی۔ یہ ہے اس نبی کا کارنامہ۔ دنیا نہیں بنائی نبی، کچھ نہیں چھوڑ دیا،
7 دینار ہیں کہ جاؤ ان کو بھی صدقہ کر دو. سارے غلاموں کو آزاد کر دیا, جتنے ہتھیار تھے, تلواریں وغیرہ تھیں, سب آپ نے مسلمانوں کو ہبہ کر دیا, وقف کر دیا آپ نے. وقف سے ایک بات یاد آئی, اب تو ہم لوگ ہماری نئی نسل تو وقف جانتے بھی نہیں. بڑھیا دائی کی مسجد ہمارے علاقے میں علی پورہ میں ہے, اس کا نام بڑھیا دائی کیوں پڑا؟ کوئی بڑھیا عورت تھی, اس نے مسجد کے لیے زمین وقف کر دی. شکر تالاب کی عیدگاہ آپ جا کے دیکھ لیں, آج کروڑوں کی پراپرٹی, آج ہماری عیدگاہ میں یعنی تنگی ہو رہی ہے, 2 جماعتیں ہو رہی ہیں. آج ماشاءاللہ دولت کی کمی نہیں ہے. اگر آپ 40 سال 50 سال پہلے کے مقابلے میں آج کی بات کریں, ہماری جماعت میں کروڑ پتی آپ کو انگنت مل جائیں گے. مگر آج عیدگاہ کی زمین لینے کی بات آتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. لیکن وہ تو دور تھا, ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے اسلاف نے کتنی زمینوں کو وقف کیا تھا. یہ ٹریڈیشن تھا جو نبی کے دور سے چلا, لوگ وقف کرتے تھے. اور آج مسلمانوں کی جو دشمن طاقتیں ہیں ان کو بہت کھٹک رہی ہے یہ وقف کی پراپرٹیز. یہ ہمارے مقدسات, ہماری مساجد, ہماری عیدگاہیں, ہمارے قبرستان, یہ جو وقف شدہ املاک ہے. اور سروے یہ بتا رہا ہے کہ ریلوے کے بعد سب سے بڑی زمین وقف کی. اس پر صاحب بڑا اعتراض ہو رہا ہے. بھئی ہماری پراپرٹی ہے نا, اللہ کے نام سے کسی نے وقف کی, تمہیں اس میں دخل دینے کا حق کس نے دیا؟ اب اس پر دیکھیے بل آ رہا ہے, وہ تو بہت ساری مجبوریاں ہیں, مسائل, ورنہ بل پاس بھی ہو چکا ہو. اب یہ اس پر جو پارلیمنٹری کمیٹی بنی ہے وہ لوگوں سے رائے مانگ رہی ہے. چھوٹا سا کام کرنا ہے, آپ سب کے پاس موبائل ہے, ایک وہ لنک ہے, لنک پہ جا کر کے بس میل کر دیں. اتنا تو کر لو بھائی, کیس نہیں لڑ سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے, دعا کرو اور یہ کام کر دو, ای میل کر دو, اتنا تو کر سکتا ہوں. 13 تاریخ تک لاسٹ ڈیٹ تھا. تو نبی کے دور سے یہ وقف کا معاملہ چلا ہے. نبی نے وقف کر دیا اپنے سارے ہتھیاروں. اور اسی اتوار کے دن رات میں چراغ کا تیل ختم ہو گیا. حضرت عائشہ نے اپنی پڑوسن عورت سے تیل مانگا اور اس تیل سے محمد رسول اللہ کے گھر پہ چراغ جلایا. وفات کے وقت آپ کی جو زرہ تھی, جو آرمر ڈریس ہوتی ہے, جو فوجی لوگ پہنتے ہیں, لوہے کی ڈریس ہوتی ہے, اس کو زرہ بولتے ہیں, آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے کسی یہودی کے پاس گروی رکھی تھی. اس زرہ کو گروی رکھ کر کے آپ نے 30 سا جو لیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا. اس نبی کے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے, اس نبی نے دنیا نہیں بنائی, اس نبی نے دنیا کی لذتوں کو اکٹھا نہیں کیا. اس نبی نے بڑی سادہ, بڑی سمپل, بڑی فقیرانہ زندگی گزاری ہے میرے بھائی. اس نے اپنی بیویوں کو, جو اس امت کی مائیں ہیں, اس امت کی فرسٹ لیڈیز ہیں, اس امت کی سب سے بہترین عورتیں ہیں, اس امت کی ماں کو اس نبی نے جو کمرے دیے ہیں, اللہ اکبر, اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو چھت کو ٹچ کر سکتے. جب عبد الملک بن مروان کے دور میں جب ان کمروں کو توڑ کر کے مسجد نبوی میں جب ان کو ایکسپینشن ہونے لگا, مسجد نبوی کو بڑھائے جانے لگا اور وہ کمرے توڑے جانے لگے, تو مدینہ کے بچے رو رہے تھے, مدینہ کی عورتیں رو رہی تھیں. اور سعید بن مسیب نے کہا تھا کہ کاش یہ کمرے باقی رہیں تو دنیا دیکھے کہ محمد رسول اللہ کا لائف اسٹائل کیسا تھا, محمد رسول اللہ کا طرز زندگی کیسا تھا. تو یہ اتوار کا دن تھا. اس کے بعد حیات مبارکہ کا آخری دن آتا ہے, سوموار کا دن, دوشنبہ کا دن. فجر کی نماز کا ٹائم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا. اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت کو بہتر محسوس ہوتی ہے. آپ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور اپنے حجرے کے دروازے تک آتے ہیں, پردے کو ہٹاتے ہیں. سامنے صف لگی ہے, ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب اپنے کمرے کے دروازے پر آئے تو ہم نے محسوس کر, محبت ہو تو ایسی ہو, الفت ہو تو ایسی. نبی کو دیکھا نہیں, صحابہ تو نماز پڑھ رہے ہیں, مگر نبی دروازے پر آئے, صحابہ نے محسوس کر. حضرت ابوبکر صدیق تو پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی آگے, اب آپ آگے امامت کرائیں. اللہ کے نبی نے دروازے سے اشارہ کیا کہ تو بھی کنٹینیو نماز کو جاری رکھتا, اور آپ نے پردہ گرا دیا. اور یہ آخری دیدار تھا جو نبی نے صحابہ کا کیا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہی انتقال فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, بڑی اللہ کی نعمت ہے
کہ نبی کا انتقال میری باری کے دن ہوا، سوموار کے دن میرے کمرے میں ہوا اور میری گود میں ہوا۔ جب اللہ کے نبی کی بے چینی بڑھنے لگی تو میں نے اللہ کے نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا، اور جب آپ کی وفات ہوئی بین السحری و نحری، میری ٹھڈی اور میری ہنسلی کے بیچ میں میری گود میں اللہ کے نبی کا سر تھا، اور کہتی کہ میرا لعاب، میرے منہ کا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا تھا۔ کہتی کہ اسی دن، وفات والے دن، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، مسواک کر رہے تھے، اللہ کے نبی کی نظر مسواک پر پڑی۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مسواک لائی گئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اولینہ لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں تھوڑی نرم کر دوں اس کو، آپ بیمار ہیں، تکلیف ہوگی، میں نرم کر دیتی ہوں اسے۔ میں نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا، اور پھر اس مسواک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کو صاف کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کو احساس ہو اپنی وفات کا آخری ٹائم میں، وہ مسواک کر رہی بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد آپ کے اوپر موت کی سکرات طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ سے پہلے میں اس کو ناپسند سمجھتی تھی، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، میں سمجھتی تھی کہ جس کے اوپر موت کی سختی آئے وہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر میں نے اپنے نبی کے اوپر دیکھا موت کی سکرات، موت کی شدت میں نے اپنے نبی کے اوپر دیکھی، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات سے، موت کی شدت سے میری حفاظت فرما، میری مدد فرما۔ آپ کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا تھا، آپ اس پانی کو کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات پر تو میری مدد فرما۔ اسی وقت، اسی بیماری وفات کے کچھ لمحے پہلے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے نبی ان کے کان میں کہتے ہیں، کوئی بات کہتے وہ رونے لگتی ہیں، پھر اللہ کے نبی کوئی دوسری بات کہتے وہ ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ بعد میں پوچھتی ہیں حضرت فاطمہ سے کہ کیا بات کہی تھی آپ کے کان میں اللہ کے نبی؟ کہا کہ پہلی مرتبہ میرے کان میں کہا تھا کہ بیٹی اب میں جانے والا ہوں، میری وفات کا وقت قریب آ گیا۔ میں جب رونے لگی تو پھر میرے والد نے کہا کہ میری بیٹی تو گھبرانا نہیں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرے گی، اور اے میری بچی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو تمام عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار بنے گی؟ یہ سن کر کے میں خوش ہو گئی۔ باپ کی شدت کو دیکھا، بہنیں تو نہیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے، اکیلی ہیں، باپ کو شدت میں دیکھا تو حضرت فاطمہ نے کہا واہ کربا بتا، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بچی آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یہ تیرے باپ کی زندگی کا آخر تھا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ نبی اپنی وفات کے دن اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم اور آپ چند نیکیاں کر کے اپنے آپ پر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی نیکیوں پر ہمیں کتنا غرور اور ناز ہوتا ہے۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، اللہ کا محبوب پیغمبر دنیا سے جا رہا ہے اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور مجھے میرے بہترین رفیقوں سے ملا دے، رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ رفیق اعلیٰ کون ہے؟ آپ نے آیت پڑھ کے بھی اس کی وضاحت کر، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے ان بندوں میں مجھے شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں شامل کر۔ یہ کہہ کر کے آپ نے ہاتھ اٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے ہاتھ زمین پر آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات فرما گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد رونے لگی اور انہوں نے چند اشعار، چند لفظوں میں اپنے باپ کے غم کا اظہار کیا۔ یا ابتاہ اجاب ربا دعا، اے میرے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یا ابتاہ من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ یا ابتاہ الی جبریل ننعا، اے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر سنا رہے ہیں۔ آپ کی وفات صحابہ کرام کو مبہوت کر دینے والے،
آپ کی وفات کا واقعہ صحابہ کرام کے دماغ کو معاف کر دینے والا بات تھا. بعض صحابہ تو ہوش کھو بیٹھے. حضرت فاطمہ بعد میں کہتی ہے حضرت انس سے کہ اے انس، تم نے جب نبی کے اوپر مٹی ڈالی تو تمہارے نفسوں نے کیسے گوارا کیا؟ جس نبی کو ہمیشہ تم نے چوما تھا، جس سے محبت کی تھی، جس نبی کے اوپر تم جان دیتے تھے، اس نبی کے اوپر تم نے مٹی کیسے ڈالی؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں جس دن اللہ کے نبی آئے تھے، ہم نے اس سے زیادہ روشن دن کوئی دن نہیں دیکھا تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تھی اس سے زیادہ تاریکی کا دن، اس سے زیادہ اندھیرے والا دن ہم نے مدینہ میں نہیں دیکھا. اللہ کے نبی کی وفات جب ہوئی، حضرت عمر فاروق کو ماننے کو تیار ہوئے. حضرت عمر فاروق بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے جری تھے، لیکن اس معاملے میں بہت جذباتی ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی گئے واپس آئیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور پر واپس آئے اور آ کر کے ان کی گردنیں مار دیں گے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کیا سمجھداری کا ثبوت تھی. وہ آئے اور آتے ہی سیدھے حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے اور اللہ کے نبی کی جو نعش مبارک تھی اس کو جا کر کے آپ کی پیشانی کو چومتے اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 موت نہیں دے گا، ایک موت دنیا میں آئی تھی اور وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے، منبر رسول کے بغل میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، اور حضرت عمر بھی کھڑے تھے. ان سے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، بڑے غصے میں تھے، بڑے جلال میں تھے. حضرت خطبہ دیا حضرت ابو بکر صدیق، اسلامی تاریخ کا یادگار خطبہ. اس خطبے میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگو، محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو سن لو، اب محمد الرسول اللہ دنیا میں نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی. اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو اللہ زندہ ہے اور اللہ کو موت آنے والی. اور اس کے بعد قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پر وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول دنیا میں آئے. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ آیت کریمہ جب پڑھی، حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں زمین پر میں کھڑا نہیں رہ سکا، میرے پاؤں زمین پر ڈگے، میں گر گیا، ڈھیر ہو گیا، اور میرے دل نے یقین کر لیا کہ محمد رسول اللہ اب ہمارے بیچ میں انتقال ہو گیا. میرے بھائیو، یہ وہ دن تھا، یہ 12 ربیع الاول کا وہ دن تھا جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے نہیں گئے، بلکہ آسمان اور زمین کا جو ایک کنیکشن تھا، وحی کا جو سلسلہ تھا، اب دنیا میں کبھی وحی نہیں آئے گی. اب جبریل کبھی وحی لے کر کے دنیا میں نہیں آئے گے، جبریل کا وحی لے کر کے آنا بند ہو گیا. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے محبوب بندہ اس دنیا سے گیا. انتقال کے بعد پہلے تو صحابہ کرام پریشان تھے، اس کے بعد اب یہ ہوا کہ کفن کیسے دیا جائے، دفنایا کیسے جائے، جنازے کی نماز کیسے ہو، وہ سارے مسئلے تھے. جنازے کی نماز کسی امام نے نہیں پڑھائی، لوگ آتے تھے اسی حجرے میں تھوڑے تھوڑے کر کے لوگ پڑھتے تھے، چل انڈیویژولی لوگ پڑھتے تھے اپنے اپنے طور پر. پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی. کفن میں 3 کاٹن کی سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا، اور نہلانے کے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا صحابہ کرام کو کہ آپ کے بدن سے کپڑے نہ اتارے جائیں. اسی کپڑے میں ہی آپ کو نہلایا گیا، اور آپ کو قبر میں اتارنے والے آپ کے غلام اور آپ کے گھر والوں میں سے چند لوگ تھے. تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی کی وفات کا یہ مختصر سا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں ہمارے لیے کئی عبرت ہے. ایک عبرت تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کو ایک دن جانا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بنتے تھے. 63 سال 4 دن کی عمر آپ کو ملی، جس میں نبوت کا جو زمانہ تھا 40 سال کے بعد کا زمانہ تھا. 23 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے اسلام کو عرب کے چپے چپے تک پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے ہمیں اور آپ کو ایک میسج دیا کہ اگر آپ ایک اچھے کام کے لیے نکلے ہیں اور آپ کے اندر اگر ایک دھن ہے، ایک آپ کو لگن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی مدد کرے. 23 سال کی مختصر سی مدت میں پورے عرب کی کایا پلٹنے کا کام آسان کام نہیں تھا. اور اس کام کے دوران نبی نے کیا نہیں جھیلا میرے بھائی. مینٹل ٹارچر کیا گیا، فزیکل ٹارچر کیا گیا، آپ کو کیا نہیں کہا گیا، کون سی تکلیف آپ کو نہیں دی، مگر نبی نے
ان ساری تکلیفوں کو گوارا کیا اللہ کی توفیق۔ نبی کی وفات ہمیں ایک سبق یہ بھی دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی امت سے محبت کرتے رہے، امت کی بھلائی کی باتیں کرتے رہے، امت کے حق میں سنتے رہے۔ اب امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت بیٹھ کر کے جشن منائے پیدائش کا، الٹی سیدھی دلیلیں دے۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب بچوں کے پیدا ہونے پر تم خوشی مناتے ہو، کوئی تہوار آتا ہے خوشی مناتے ہو، تمہیں نبی کی پیدائش پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نبی کی پیدائش پر کون نہیں خوش ہوگا؟ مگر کیا نعوذ باللہ نبی ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ نبی ایک بار پیدا ہوتا ہے، اور نبی کی پیدائش کی وہ تاریخ نبی کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آئی، صحابہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار آئی، لیکن صحابہ نے، نبی نے کبھی اس کو کوئی تہوار کی شکل نہیں۔ ہمارا سیدھا سا اصول ہے میرے بھائی، دین وہی ہے جو الیوم اکملت لکم دینکم، جب آیت نازل ہوئی دین اسی وقت مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس دین میں کوئی اپگریڈیشن، کوئی اپڈیشن نہیں ہو سکتا، کوئی اپڈیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہم ان بدعات و خرافات کو نبی کی محبت کے خلاف مانتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک نبی کی سنت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا زندگی میں ایک بار رحیق المختوم ضرور پڑھ لینا۔ اسی جامعہ سلفیہ کے استاد تھے علامہ صفی الرحمان مبارک پوری، ان کی لکھی کتاب ہے، اور اگر تھوڑی سی آپ کی اردو اچھی ہے، تھوڑا آپ کا نالج کا لیول اچھا ہے، تو ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، علامہ سلیمان منصور پوری، وہ بھی اہل حدیث عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اپنے دور کے وہ جج تھے پٹیالہ کے، ان کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، محبت اور عقیدت میں ڈوب کے لکھی ہوئی۔ یہ دو کتابیں زندگی میں ضرور پڑھ لو سیرت پر۔ اور اگر تھوڑا سا اور نالج کا لیول آپ کا ہائی ہے، علامہ شبلی نعمانی کی اور علامہ سلیمان ندوی کی جو کتاب ہے سیرت النبی کے نام سے، کئی جلدوں میں ہے، وہ بھی آپ کو پڑھنے کے لائق ہے، مطالعہ کرنے کے لائق ہے۔ جب آپ نبی کی سیرت پڑھیں گے میرے بھائیوں، آپ کا ایمان بڑھے گا، اور آپ اپنے اعمال اور اپنے ایمان میں آپ ایک روشنی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔